تو میں آج اسی جو تسلسل ہے نشست پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت۔ مہاجرین کا مجمع بیٹھا ہوا تھا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے۔ خمس خصال، 5 خصلتیں ایسی ہیں، اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم کہیں ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں ان کے نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ 5 خصلتیں کیا ہیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، جو قوم بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے، اور بے حیائی بھی پھر کہاں تک پہنچتی ہے؟ حتی یعلنوا بها، اعلانیہ بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے، اعلانیہ بے حیائی میں۔ آج پوری انسانیت اعلانیہ بے حیائی میں مبتلا ہے، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان کوئی فرق نہیں رہا۔ خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ وہ آئی سی یو جس میں سے لاشیں آتے ہیں، لاشیں نکلتے ہیں، ان میں ہماری مائیں بہنیں ایسی گندے لباس میں آتی ہیں، اپنے آئی سی یو کے اندر اپنے کسی مریض کو، باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بہن کو دیکھنے آتی ہیں نا۔ خدا کی قسم ایک عورت کی تصویر میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہے جس رات میرے والد فوت ہوئے۔ اتنا گندا لباس، اور بھی کھڑے بھی ایسا، مرد ایسا نہیں ہوتا بے تکلفی سے ایسے کر کے کھڑا ہوتا، سلیپنگ سوٹ ٹائپ کی چیز، سارے اعضاء نکھر بکھر کے سامنے آ رہے ہیں، وہ بالکل ایسے، مرد بھی ایسے کھڑے نہیں ہوتا۔ میرے ذہن سے اس کی تصویر کھرچ نہیں رہی کہ بھائی آپ آئے کہاں ہو، آپ کھڑے کہاں ہو، اور آپ کا انداز کیا ہے۔ آئی سی یو کی باہر میرے سمیت 10-20 تیماردار کھڑے ہیں، کم خوش نصیب ہے جنہیں نماز نصیب ہے۔ کوئی مر جاتا تو روتے ہیں، حالت خراب ہوتی تو ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ نماز نہیں، نماز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا جب میرے والد صاحب شیخ زائد میں داخل تھے، مسجد تو ہاسپٹل میں اسپیشل ایسی جگہ ہونی چاہیے، ہر وارڈ سے وہ مسجد کو راستہ نکلتا ہو، آپ داخل ہو آپ کو مسجد نظر آئے، اس کی مین جگہ ہاسپٹل کی مسجد ہی ہو، چاروں طرف سے وہ مسجد نظر آئے، جس وارڈ سے آپ نیچے اتریں تو سامنے مسجد ہو، تاکہ یہ عملاً دعوت ملے، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، شفا تمہیں یہاں سے ملے گی، یہاں دعا کرنے سے ملے گی، یہاں سجدہ ریز ہونے سے ملے گی۔ نہیں، بڑے سے بڑے ہاسپٹل کو دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹے ہاسپٹل کو دیکھ لیں، وہاں آپ کو مسجد کونے کھدرے میں ملے گی، اور چھوٹی سی بھی چھوٹی، ہزاروں مریض ہوں گے۔ میرے والد صاحب اتفاق ہاسپٹل میں داخل تھے، مناسب سی مسجد تھی لیکن کونے کھدرے میں تھی۔ آپ گیٹ پہ داخل ہوتے ہیں، جہاں سے ان ہے، ان سے آپ لیفٹ ہو جائیں تو آگے چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن چھوٹی سی۔ کتنا بڑا اتفاق ہاسپٹل ہے، اور کتنی چھوٹی سی مسجد ہے، اور کتنے کم نمازی ہیں۔ عموماً نمازی وہی ہوتے ہیں جو تیماردار ہوتے ہیں۔ وہاں واش روم میں جائیں تو آخری دنوں میرے لیے استنجا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہی جو غسل خانے کی جگہ، یقین کریں اس کے کھڈے میں سارا پیشاب ہوتا تھا، یعنی اتنا نہیں ہے کہ اٹھ کے آپ فلش ہے آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں،
وہ وہیں کھڑے کھڑے جی نیچے بیٹھ کے، لوٹا بھی پیشاب پہ ہوتا تھا۔ اس قوم کی طہارت کا، پاکیزگی کا یہ عالم ہے۔ یعنی ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایک لڑکا بیٹھا ہوا آئی سی یو کے باہر، اس نے گانے لگا دیے، اور میں نے بند کروایا۔ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو تم؟ آئی سی یو کے باہر بیٹھا وہ گانے لگا دیے۔ پھر چونکہ ابو کے ساتھ خدمت میں بہت ساتھی تھے، تو ایک نے بتایا جی یہاں لڑکا بیٹھا ہوا تھا، جو لڑکیاں گزرتی تھی کہتا دیکھو کیسی ہے۔ کہتا پھر ہم نے اس سے روکا، یار اس نے کہا جی تمہاری مائیں بہنیں نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بیٹھے آئی سی یو کے باہر اور جامری دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو، یہ ایسے ہی حرم میں چلے جائیں، کبوتر چوک پہ سب لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم انتہا ہو رہی ہے۔ ایک عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، مارکیٹ میں گئے ہیں، ننگ دڑنگ ہو رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک موت سر پہ منڈلا رہی ہے، اور وہاں یہ حشر نشر ہے، جو تیماردار ہیں ان کا بھی لباس بے لباس ہے۔ تو جو قوم اعلانیہ فحاشی میں مبتلا ہو جائے، ایک فحاشی، پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اعلانیہ فحاشی، پھر ہوگا کیا؟ الا فشا فیہم الطاعون، اللہ اس معاشرے میں طاعون کی وبا پھیلا دیں گے۔ والاوجاع، اللہ ایسی بیماریاں پھیلا دیں گے، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو بیماریاں ان کے بڑوں میں گزری نہیں تھیں۔ ہمارا بھی بچپن ہے، کوئی ہماری اتنی بڑی عمر نہیں ہے، ہم نے اپنے بچپن میں کتنے ہاسپٹل دیکھے ہیں۔ جو مجھ سے بڑے یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچے لاہور میں کتنے ہاسپٹل تھے؟ لاہور کی آبادی تو کبھی بھی کم نہیں رہی، کتنے ہاسپٹل تھے لاہور میں؟ اب جو سوسائٹی بنتی ہے، مسجد بنے نہ بنے، سب سے پہلے ہاسپٹل بنتا ہے، پھر وہ ہاسپٹل کتنے مہنگے، کھال اترتی ہے، خدا کی قسم کھال اتر جاتی ہے بندے کی، اور ہر ہاسپٹل بھرا ہوا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعلانیہ فحاشی ہوگی، اعلانیہ بے حیائی ہوگی، اعلانیہ بے پردگی ہوگی، اللہ ایسی بیماریاں پھیلا دیں گے جو تمہارے بزرگوں میں گزری نہیں ہوں گی۔ تو یہ نظر نہیں آ رہا، یہ ہاسپٹل مفت میں بن رہے ہیں، جس وارڈ میں جائیں مریض بھرے ہوئے ہیں، جس ہاسپٹل میں جائیں مریض بھرے ہوئے ہیں، اور جس ہاسپٹل میں جائیں وہ کسائی بنا ہوا ہے، وہ چھرا نہیں، وہ ٹوکا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا ان کا بزنس مائنڈ ہو چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ غریب کی لاش تو حوالے ہی نہیں ہوگی نا جب تک وہ پیسے نہیں دے گا۔